السلام علیکم۔ میرا نام تجمل حسین ہے۔ میرا تعلق شعبہ اردو گاندھی فیض عام کالج شاہجہاں پور سے ہے۔ آج کے سیمینار پریزنٹیشن میں نے جو اپنا موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلقہ ماحولیاتی مسائل۔ ماحولیات حیاتیات کی ایک شکل ہے جس میں جانداروں کا ایک دوسرے اور ماحول کے مابین تفاعل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تمام جانداروں میں سب سے افضل اشرف المخلوقات انسان ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی قدرتی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہوا، پانی، پہاڑ، سورج، سمندر، میٹھے دریا، نباتات اور حیوانات کی مختلف قسمیں، یہ سب دنیا کے ماحولیاتی نظام کو تشکیل دینے والے بنیادی عناصر ہیں۔ قدرت نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے لازمی ان بنیادی عناصر کے اندر ایک توازن و ترتیب اور خوبصورتی پیدا کی ہے، جس کا احترام اور تحفظ انسانی معاشرہ کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر انسان نظام قدرت کے ان فطری عناصر کا توازن اور اس کی ترتیب کو بگاڑے گا تو ماحولیات کا سارا نظام متاثر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے قدرتی وسائل کے غلط استعمال اور دنیا کے فطری نظام سے چھیڑ چھاڑ پر انسانوں کو بار بار تنبیہ کی ہے۔ اس دنیا میں جب تک سائنس کا استعمال انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا گیا، اس وقت تک لوگ ماحول کے دوست بنے رہے اور ان کی زندگیاں بھی بڑی ہی خوشگوار گزریں۔ لیکن جب دولت کے حصول کے لیے سائنس کا استحصال کرنا لوگوں نے شروع کر دیا تو جدید مہلک ہتھیار، بندوق، ٹینک، میزائل اور جنگی جہازوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے آہستہ آہستہ ماحولیات مخالف حیاتیاتی ہتھیار جیسے ایٹم بم وغیرہ وجود میں آئے، جس نے نہ صرف صاف ستھری آب و ہوا کو آلودہ کر دیا بلکہ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں عالمی سطح پر بازاروں کی زینت میں اضافہ کرنے والی اشیاء مثلا فینسی کپڑے، کاسمیٹکس، پلاسٹک، کیمیائی رنگ اور کاریں، مشینیں، کلپرزے اور پولیتھین بیگ وغیرہ نے دنیا کی قدرتی ماحول کے سامنے
آج ایک چیلنج کے طور پر کھڑا کر دیا ہے۔ جدید صنعتی انقلاب انسانی معاشرے کے لیے مضر ثابت ہوا، اور اس کی وجہ ہے ماحولیاتی مسائل نے ایک بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مگر جدیدیت کے نام و نہاد اور ترقی کے نام پر کھیل آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج ہماری دنیا کو 6 قسم کے ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے جو سب سے اہم ہے وہ ہے موسم کی تبدیلی، فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور جنگلات کی کٹائی اور حیاتیاتی تنوع۔ موسمیاتی تبدیلی آج ایک اہم موضوع ہے۔ امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کی شکست کی ایک اہم وجہ موسم کی تبدیلی کا ایشو تھا۔ دنیا اس وقت سخت صدمہ سے دوچار ہو گئی تھی جب مسٹر ٹرمپ نے موسمیات کے تحفظ سے متعلق پیرس کے معاہدے سے امریکہ کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن مسٹر بائیڈن نے عہدہ صدارت پر ہونے کے بعد پہلے ہی دن اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کا اعلان کر کے بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں ان کی اس موقف کی تعریف کرنی چاہیے۔ پوری دنیا نے مسٹر بائیڈن کے اس فیصلے سے راحت محسوس کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تازہ اطلاعات کے مطابق دنیا 1 درجن ممالک کا وجود خطرے میں ہے۔ دنیا کے درجہ حرارت میں محض 2 ڈگری کا اضافہ کرۂ ارضی کے منظرنامے کو تبدیل کر دے گا۔ گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو اگر صنعتی ترقی سے پہلے والی سطح تک دوبارہ نہیں پہنچایا گیا تو عالمی معیشت، موسم کا فطری مزاج، انسانی صحت اور زراعت وغیرہ تباہ ہو جائے گی۔ بس قسمتی سے بعض ممالک اب بھی اس نازک معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں اور سیاست کر رہے ہیں۔ فضائی آلودگی کا مسئلہ انسانیت کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ IQAir 2020 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 10 بڑے آلودہ شہروں میں 9 ہندوستان کے شہر ہیں۔ غازی آباد، بلند شہر، نوئیڈا، گریٹر نوئیڈا، کانپور، لکھنؤ، دہلی اور فرید آباد دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے 2018 میں یہ اطلاع دی تھی کہ دنیا میں سالانہ 70 لاکھ افراد فضائی آلودگی کے سبب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ فضائی آلودگی دراصل بد انتظامی، شہری زندگی کی ناقص منصوبہ بندی اور ماحولیاتی اصولوں کے سنگین کے خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ بدقسمتی سے مرکزی اور ریاستی دونوں حکومتیں اس معاملے میں غیر سنجیدہ ہیں۔ تاہم فضائی آلودگی کے ذمہ دار عناصر کی نشاندہی اور اس میں تخفیف کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق جامع سائنسی تحقیقات کی اشد ضرورت ہے۔ اس ضمن میں پانی کی آلودگی بھی ہندوستان میں ایک سنگین مسئلہ ہے۔ پانی کے بیشتر ذرائع یا تو ختم ہوتے جا رہے ہیں یا انتہائی آلودہ ہیں۔
گاؤں، شہروں اور قصبوں کے اندر یا ان کے ارد گرد کے آبی ذخائر، تالاب، پوکھرے وغیرہ زمین مافیاؤں کے قبضے میں آ گئے ہیں، یا آبی ذخائر پانی کی سطح کو برقرار رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہندوستان میں کوئی شہر ایسا باقی نہیں بچا ہے کہ جہاں زمین کا پانی آلودہ نہ ہوا ہو اور پینے کے لیے موزوں ہو۔ ملک کی سطح پر 80% دریا خشک ہو چکے ہیں یا مکمل طور پر آلودہ ہیں۔ جدید کاری، ترقی اور آباد کاری کے نام پر پورے ملک میں بڑے پیمانے پر قدرتی جنگلات کو کاٹ کر صاف کیا جا رہا ہے، مگر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ملک کو جملہ تمام میدانوں میں بین الاقوامی معیار تک پہنچانے کے لیے عالمی سطح کے ہوائی اڈے، اسمارٹ سٹی، کشادہ شاہراہوں، صنعتوں اور 5 ستارہ ہوٹلوں کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی حکومتوں نے جنگلات کو بہت نقصان پہنچایا۔ وزارت ماحولیات، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلقی اور بین الاقوامی سطح پر پالیسیاں بنائے، مگر اس نے خود کو جنگلوں کی تباہی کا لائسنس جاری کرنے کے لیے ایک دکان تک محدود کر لیا ہے۔ جنگلات کاٹنے سے صرف جنگل جانور ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں، بلکہ حیاتیاتی تنوع کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم ہاتھی، شیر، چیتا، ہرنوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے قدرتی گھروں کو ختم کر رہے ہیں۔ دواؤں میں استعمال ہونے والے پودے اور دیگر متعدد اقسام ناپید ہو چکی ہیں، جو اب شاید کبھی اس سیارے پر واپس نہ آ سکیں۔ شیروں، ہاتھیوں اور دیگر جنگلی جانوروں کی تعداد روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جنگلات کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرنے اور تمام جانداروں کے لیے آکسیجن پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذخیرہ ہیں۔ گزشتہ دنوں اتراکھنڈ، کشمیر، چنئی میں آنے والے سیلاب بنیادی طور پر جنگلات کی کٹائی کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی جنگلات کے تحفظ اور ان کے ختم ہونے سے بچانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو ہمیں بھاری تباہی کا سامنا کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ قدرت کو اگر حد سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے تو اس کا انتقام بہت شدید ہوتا ہے۔ 2016 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ٹھوس بلدیاتی فضلہ 2.01 ملین ٹن تھا، تو جو 2019 کی رپورٹ کے مطابق پلاسٹک کا فضلہ 368 ملین ٹن، اور گلوبل ویسٹ 2019 کی رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا میں 55.5 ملین ٹن الیکٹرانک فضلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا اعداد شمار کا تجزیہ بتاتا ہے کہ مختلف اقسام کا ہزاروں ٹن فضلہ زمین پر اکٹھا ہو گیا ہے، جو فضائی، آبی اور دیگر قسم کی آلودگیوں کا باعث ہے، جو انسانی صحت اور بچوں کی نشو و نما کو متاثر کر رہا ہے، اور دن بدن ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت پورا ارض ایک بڑے خطرہ سے دوچار ہے۔ اگر عالمی اداروں اور حکومتوں نے بروقت اس معاملے میں کارروائی نہیں کی تو یقینی طور پر یہ ماحولیاتی توازن بگڑ جائے گا اور پھر وہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماحولیاتی خالصتاً ایک سائنسی موضوع ہے، لہٰذا اس مسئلے کو سائنٹیفک اصول و ضوابط کے مطابق حل کیا جائے، نہ کہ سیاست و نوکرشاہوں کی مرضی کے مطابق۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے با اختیار سائنسدانوں کو 2 سطحی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے، جو مرکزی اور صوبائی سطح پر ایک ساتھ کام کرے۔
سپریم کورٹ کی موجودہ جج اس کی شرح کریں اور چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے سرمائی کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے۔ سیاست دانوں اور نوکرشاہوں کی اس مسئلے میں مداخلت پر سخت پابندی لگائی جائے۔